السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، کل کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے دو قوانین کا ذکر کیا تھا۔ ان میں سے ایک قانون اضافت کا قانون تھا اور دوسرا قانون نون تنوین کا قانون۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے دو قوانین کی انیمیشن کرنے والے ہیں اور پھر ان قوانین کی وضاحت ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ ایک قانون کا نام ہے حروف یرملون کا قانون اور دوسرے قانون کا نام ہے نون تنوین، اخفاء و اظہار والا قانون بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ان قوانین کی وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اگر وضاحت کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی شبہ رہتا ہے یا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دشواری اس قانون میں پیش آتی ہے تو آپ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اجرا کا سلسلہ بھی ہمارا چل رہا ہے۔ اب ہم نے جانا ہے امر حاضر کے قانون تک۔ امر حاضر کا قانون تقریباً 3 قوانین کے بعد وہ امر حاضر کا قانون بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے 3-4 سبق اجرا سے متعلق پڑھنے۔ تو اجرا میں بھی آپ نے خوب فوکس کرنا ہوتا ہے اور آپ نے چیزوں کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے اور ان کو دیکھ کر آپ نے پھر مختلف اور چیزیں بھی بنانی ہوتی ہے۔ اجرا کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمارے سبق میں شریک ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ مزید اجرا نہ کریں، بلکہ ہمارا سبق جو اجرا کا ہوتا ہے یہ فار ایگزامپل ہوتا ہے۔ آپ نے پھر اس کی مثالیں قرآن سے نکالنی ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ جب قانون تھوڑے سے ہمارے زیادہ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ ہم قرآن کریم سے آپ کے سامنے اجرا کریں گے۔ اب جو ہم اجرا کر رہے ہیں وہ آپ کے قوانین کے مطابق کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا رہنا ہمارے ساتھ بہت مفید ہوگا اور آپ نے بھی ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ تو آپ ہمیں پلیز بتایا کریں۔ جو ہمارے اسباق میں شریک ہے تو انہوں نے ہم سے اپنا تعارف بھی کروا لینا تاکہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں اور اپنے ذہن میں ان کو یاد رکھیں، اور کیونکہ جب ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں اور اپنے ذہن میں یاد رکھتے ہیں، اگرچہ ہماری دعاؤں کا کیا اثر ہوگا، لیکن جب آپ ہمارے ذہن میں ہوتے ہو تو پھر اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے پازیٹیو، اور جب آپ کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس کا فائدہ ضرور پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور ہم اب آپ کو لے کے جاتے ہیں بورڈ کی طرف۔ آئیں اور آج کا سبق ہم سن لیں۔ اس قانون کا نام ہے حروف یرملون کا قانون۔ اس قانون کے لیے 2 حکم اور ہر حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو حروف یرملون کا جنس کرنا اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے۔ جنس کیا ہوتا ہے یہ آگے بتا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ احترازی مثال غفور، شکور، علیم، قدیر نہیں آ رہا۔ اتفاقی مثال غفور الرحیم، قریب مجیب من ربہم۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ نون متحرکہ کو حروف یرملون کا جنس کرنا جائز اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون متحرکہ کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔ احترازی مثال الذین فی قلوبہم، نون کے بعد دیکھو نہیں آ رہا۔ اتفاقی مثال الذین یعلمون سے الذی یعلمون جائز اور الذی یعلمون پڑھنا واجب ہے۔ حروف یرملون کا قانون آپ نے دیکھا۔ اس قانون کے لیے آپ نے 2 حکم پڑھے۔ پہلا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کو حروف یرملون کا جنس کرنا اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے۔
چاہے یہ ایک کلمے میں ہو یا الگ کلموں میں ہو. جیسے اس کی مثال آپ دیکھیں، من ربہم. اب یہ دیکھیں نون ساکن ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہی ہے. تو اب یہ نون ساکن یہاں لکھنے میں تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس نون کو را سے بدل دیا گیا، را سے. گویا کہ یہ لکھنے میں آپ کے سامنے اس طرح آ رہا ہے، لیکن یہ اصل میں ہے مر ربہم. آپ پڑھیں گے اس کو اس طرح. تو یہ بات آپ کو پتہ چل گئی. اب آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں کہ حروف یرملون کون کون سے ہیں. یرملون یہ خود حروف یرملون ہے. یرملون یہ حروف یرملون ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان حروف کو یرملون کہا جاتا ہے. تو یرملون خود حروف یرملون ہے. آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا. اس طرح اس کی میں دوسری مثال آپ کو دے دیتا ہوں. پہلے یہ والی مثال آپ نے نون ساکن کی پڑھی، یہ نون تنوین کی مثال ہے، غفور رحیم. یہ اصل میں ہے غفورن، غفورن. پھر آگے رحیم. آپ یہ دیکھیں یہ نون آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نون تنوین ہے، لیکن آگے حروف یرملون میں سے را آ رہی ہے، تو اس نون کو را سے بدل دیا. غفورن سے غفورر، اور پھر رحیم، پھر ان دونوں کو آپس میں مدغم کر دیا. تو آپ کو قانون کا پتہ چل گیا ہوگا کہ نون ساکن اور نون تنوین کو حروف یرملون کا جنس کرنا، یعنی اس جیسے بنانا. نون ساکن کو اور نون تنوین کو پہلے حروف یرملون میں سے جو حرف اس کے بعد آئے گا اس جیسے بنا دیں گے، اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کر دیں گے. دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا تھا کہ نون متحرکہ کو حروف یرملون کا جنس کرنا. یہ تو اس سے پہلے نون ساکن اور نون تنوین کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں نون متحرکہ کی بات ہو رہی ہے. الذین یہ نون متحرکہ ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، یا حروف یرملون میں سے. اب اس نون متحرکہ کو جو آپ نے یہ دیکھا، اس کو آپ حرف یرملون کا جنس کر سکتے ہیں، اس طرح کرنا جائز ہے کہ آپ اس جیسے بنا دیں. تو الذین میں نون کو یا سے الذی یا بن گیا. جب آپ نے نون متحرک کو حرف یرملون کا جنس کر دیا، یعنی اس جیسے بنا دیا، تو یہ تو آپ نے جائز کام کر دیا. لیکن یہ کام کر لینے کے بعد پھر آپ نے ان دونوں کو آپس میں مدغم کرنا واجب ہوگا. ان دونوں کو یعلمون، اب آپ ان دونوں یاؤں کو آپس میں مدغم کر دیں گے. تو ایک تو پہلے یا تھی نون سے پہلے الذی، پھر یہ دو یا الذی یعلمون پڑھا جائے گا. یہ والی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر حروف یرملون کے حوالے سے میں آپ کو دوسری ایک بات بتاؤں کہ حروف یرملون میں یہ جو لر ہے، اگر یہ دو حرف نون ساکن نون تنوین کے بعد آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. اگر لر کے علاوہ والے حروف ہیں جیسے یا، میم، واو، نون، یمون، یعنی یمون میں غنہ ہوگا. اگر یہ حروف نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آ جائے، یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف، تو پھر غنہ اس میں کیا جائے گا. یہ دوسری بات بھی بہت اہم تھی، آپ کو اس کا پتہ چل گیا ہوگا. اس قانون کا نام ہے نون تنوین اخفاء و اظہار کا قانون. اس قانون کے لیے 3 حکم ہیں.
اور ہر حکم کے لیے ایک ایک شرط ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو حرف میم سے بدلنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے۔ احترازی مثال میں ربہم غفور شکور، دیکھو من کے بعد با نہیں آ رہی، غفور میں نون تنوین کے بعد نہیں آ رہی با۔ اتفاقی مثال من بعد، من کے بعد دیکھے با آ رہی، ینبغی سمیع بصیر۔ دوسرا حکم نون ساکن اور نون تنوین میں اظہار کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف حلقی کیا ہوتے ہیں آگے بتا دیتا ہوں۔ اعتراضی مثال میں ربہم غفور شکور۔ اتفاقی مثال ان اسمع رجل عالم دار خرب۔ حروف حلقی 6، حمزہ، ہا و حا و خا و عین و غین۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین میں اخفا کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اعتراضی مثال غفور الرحیم علیم خبیر ینبغی۔ اتفاقی مثال من قبل قریب مجیب علیم قدیر۔ یہاں پہ بھی ایک فائدہ ہے کہ حروف یرملون کے 2 حروف لر اور حروف حلقی کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ تمام حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ حروف تہجی ان کے علاوہ جتنے بھی اخفا اظہار والے قانون کی اور اقلاب والے قانون کے بارے میں ہم وضاحت کرتے ہیں۔ اس کو نون تنوین کا قانون بھی کہتے ہیں۔ اس قانون کے لیے آپ نے 3 حکم پڑھے اور ہر حکم کے لیے آپ نے ایک ایک شرط پڑھا۔ پہلا جو حکم آپ نے پڑھا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدلنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے بعد با آ جائے۔ آپ دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، یہ اس کے بعد با آ رہی ہے، تو آپ نے اس نون کو میم سے بدلنا ہے۔ تو آپ اس کو یہ پڑھیں گے مم بعد، مم بعد۔ لیکن لکھنے میں یہ اس طرح آ رہا ہے، من بعد یہ لکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے لکھنے میں آتا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہاں پر یہ نون میم سے بدل شدہ ہے۔ یہ لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں یہ والا نون نہیں آتا۔ اس کی دوسری ایک مثال میں آپ کو دے دوں۔ علیم، علیم یہ نون تنوین کی مثال ہے، یہ اصل میں علیم ہے، بذات الصدور۔ بذات الصدور۔ آپ یہاں دیکھیں یہ نون تنوین کے بعد با آ رہی ہے، تو نون تنوین کو با سے بدل دیں گے۔ علیم من آپ نہیں پڑھیں گے، علیم مم، میم سے بدل دیں گے اس کو، علیم مم بذات الصدور۔ تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حرف با آ جائے تو آپ نے اس نون ساکن کو اور نون تنوین کو میم سے بدلنا ہے، علیم مم بذات الصدور۔ یہ پہلا حکم تو آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ نون ساکن اور نون تنوین میں اظہار کرنا واجب ہے۔ شرط یہ کہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حمزہ، ہا، حا، خا، عین،
غین، یہ 6 حروف حلقی ہے۔ حروف حلقی شش باشد اے نور عین 6 ہے، 1 2 3 4 5 6، حمزہ ہا و حا و خا و عین و غین۔ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے وہاں پر نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا۔ غفور حمید، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ نون تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہی ہے، تو آپ اس میں غنہ نہیں کر رہے ہو بلکہ اس نون تنوین کو ظاہر کر رہے ہو، غفور حمید۔ اسکن انتا، یہاں آپ دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہی ہے تو آپ اس کو ظاہر کر کے پڑھ لیں، یعنی اس میں غنہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی اور مثالیں آپ خود قرآن کریم اور اس سے ڈھونڈ کے نکالیں۔ تو جب بھی حمزہ ہا حا خا عین غین اس میں سے کوئی حرف نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آئے گا تو آپ نے اس میں اظہار کرنا ہے، یعنی اس میں غنہ نہیں کرنا بلکہ نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کرنا ہے۔ تیسرا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ نون ساکن اور نون تنوین میں اخفا کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف اس میں آ جائے۔ تو حروف حلقی کے علاوہ اور لام را کے علاوہ حروف حلقی اور حروف یرملون میں لام را کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ اس میں آپ نے ان حروف کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی اخفا ہے، اس میں آپ نے غنہ کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اس کی مثالیں لکھتا ہوں۔ غفور شکور، یہ غفور شکور، آپ اس میں غنہ کرتے ہیں، غفور شکور۔ قریب مجیب، آپ دیکھو انہوں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے میم آ رہے تو آپ اس میں دیکھو غنہ کر رہے ہیں، قریب مجیب، آپ اس میں غنہ کر رہے ہیں۔ یہ غنہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حروف اخفا میں سے۔ اب آپ کہو گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو حروف حلقی میں سے جب کوئی حرف نہیں ہوگا اور لام را میں سے نہیں ہوگا تو وہ پھر حروف اخفا میں سے ہی کہلائے گا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ سبق کی اجرا بھی کرائیں گے، قانون جاری کرنے کا طریقہ یہ آگے چلتا رہے گا۔ اب ہم نے قوانین امر حاضر تک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ اجرا شروع کرنی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا سبق اچھا لگے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے۔